بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسی ہیں آپ؟ میرا آج کا ٹاپک ہے مجلس شورا پارلیمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ریاست 4 عناصر سے مل کر بنتی ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ ریاست اپنی ایڈمنسٹریشن کا اظہار حکومت کے ذریعے کرتی ہے اور 1973 کے آئین کے تحت پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے اور اس کا طرز حکومت پارلیمانی ہے۔ تو آج ہم اس کا جو شعبہ ہے مقننہ وہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ لیجسلیچر، انتظامیہ ایگزیکٹو اور عدلیہ جوڈیشری۔ تو آج ہم مقننہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو 1973 کے آئین کے مطابق مقننہ مجلس قانون ساز کا نام پارلیمنٹ تھا، لیکن 1985 کی 8ویں ترمیم کے مطابق اس کا نام مجلس شورا رکھا گیا۔ تو ہماری جو مقننہ ہے یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے: ایوان بالا اور ایوان زیری۔ ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان زیری کا نام قومی اسمبلی ہے۔ ایوان بالا اپر ہاؤس کہلاتا ہے اور ایوان زیری لوور ہاؤس کہلاتا ہے۔ یہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ لوور ہاؤس جس کا نام قومی اسمبلی ہے اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی سینٹ کے بارے میں، جو کہ پاکستان کی مقننہ پارلیمنٹ مجلس شورا کا ایوان بالا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: اس کے اراکین کی پہلے تعداد 87 تھی۔ آئینی پیکیج LFO لیگل فریم ورک آرڈر مجریہ 2002 کے تحت سینٹ کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور یہ 87 سے بڑھا کر 100 کر دی گئی، لیکن 18ویں ترمیم کے تحت جو سینٹ کے اراکین کی تعداد ہے وہ اور بڑھا دی گئی تھی۔ اب موجودہ جو ہمارا ایوان بالا ہے اس کے اراکین کی تعداد 104 ہے۔ اب میں بتاؤں گی کہ ان نشستوں کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس کو کچھ اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کی جنرل نشستیں ہوتی ہیں۔ ہر صوبے سے 14 جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور ان کو اگر ہم سب کو ملٹیپلائی کر لیں 4 سے 14 کو، تو 56 ان کی تعداد بنتی ہے۔ اب وفاق کے زیر انتظام علاقے جن کو فاٹا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریاز، ان کی تعداد 8 ہے۔ اس کے بعد خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں۔ ہر صوبے میں سے 4 نشستیں لی جاتی ہیں، 4 یعنی کینڈیڈیٹ لیے جاتے ہیں اور یہ بھی کل 16 ہو جاتے ہیں۔ اوپر جو میں نے آپ کو جنرل نشستیں بتائی ہیں، تو فاٹا کے بعد وفاقی دارالحکومت جو کہ ہمارا اسلام آباد ہے اس کی نشستیں 2 ہیں، اور خواتین میں سے بھی وفاقی دارالحکومت کے لیے جو نشستیں لی جاتی ہیں ان کی تعداد 1 ہے۔ ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جاتی ہیں، ہر صوبے سے 4، اور کل ان کا بھی اگر ٹوٹل کریں تو 16 بنتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے لیے 1، اقلیتوں کے لیے 4، کل نشستیں اگر آپ سب کا ٹوٹل کریں گے تو یہ 104 بنتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کو سینیٹر بننے کے لیے کس کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی کوالیفیکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی ایج کم از کم 30 سال ہو، اس کا نام کسی انتخابی حلقے میں درج ہو، یعنی الیکٹورل کانسٹیچوئنسی میں، وہ پارلیمنٹ کی طرف سے متعین کردہ شرائط پوری کرتا ہو، وہ پاکستان کا شہری ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو، وہ کسی سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو۔ یہ اس کے اندر ان خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اپر ہاؤس ہے اس کا الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں کہ جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں وہ واحد قابل انتقال ووٹ یعنی ہیئر سسٹم کے تحت اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہیں۔ باقی دیگر نشستوں کا انتخاب قومی اسمبلی کے ممبران کی مجاز ہوں گے۔ یعنی یہ جو واحد قابل انتقال ووٹ کا سسٹم ہوتا ہے
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی ووٹر کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حلقے سے زیادہ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ سینٹ کی ٹینیور کتنی ہے، جو کہ میں آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ایک مستقل ایوان ہے، اس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہر 3 سال کے بعد آدھے ارکان ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے رکن جو ہے ان کو چن لیا جاتا ہے۔ اب اس کے سیشن کب کب ہوتے ہیں؟ سینٹ کے سال میں 3 اجلاس منعقد ہونا ضروری ہے۔ ان کے کام کرنے کی مدت 130 دن ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ از اٹ کلیئر؟ ایوان کا اجلاس صدر طلب کرنے کا مجاز ہے، وہ دونوں ایوانوں کے اجلاس بھی طلب کر سکتا ہے۔ سینٹ کا چیئرمین ایوان کے 1/4 ارکان کی درخواست پر 14 دن کے اندر اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ اب یہ جو سینٹ ہے اس کا اپنا ایک کورم ہوتا ہے۔ کورم سے یہ مراد ہے کہ سینٹ کے ارکان کی کم سے کم تعداد جس کے بغیر اجلاس منعقد نہیں ہو سکتا اس کو کورم کہتے ہیں۔ سینٹ کا کورم 1/4 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ تقریباً بنتے ہیں 26 اراکین، یعنی جب تک جو ہے 26 اراکین اجلاس کو بلانے کی ریکویسٹ نہیں کرتے تب تک سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر، سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد کیا جاتا ہے، یہی اس کا ہیڈ کوارٹر شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سینیٹرز ہیں ان کی پریویلیجز کیا ہیں، ان کو کیا کیا مراحت حاصل ہیں۔ دونوں ہماری مقننہ کے جو ایوان ہیں، ایوان بالا، ایوان زیری، سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کو برابر کی مراعات جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اجلاس کے دوران غور کریں، اجلاس کے دوران کسی بھی رکن کو عام صورتوں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس سے ایوان کے اندر اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر امریکہ کی اگزامپل دوں گی کہ وہاں کے سینیٹر کو رائے کی اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہاں پر 12 گھنٹے سینیٹرز کے تقریر کرنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کی رائے کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہے۔ تمام اراکین کو معقول تنخواہ، الاؤنس اور رہائش گاہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہیں کئی مراعات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ سینٹ جو ہے، سینٹ کے اجلاس کی صدارت چیئرمین کرتا ہے، چیئرمین کی ایبسنس میں ڈیپٹی چیئرمین کرتا ہے۔ تو الیکشن آف چیئرمین اینڈ ڈیپٹی چیئرمین کیسے ہوتا ہے؟ سینٹ کی کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے یہ اپنے پہلے ہی اجلاس میں اپنے ہی اراکین میں سے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں لاتا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے، جبکہ ڈیپٹی چیئرمین اس کی غیر حاضری میں اجلاس کی صدارت کرنے کا مجاز ہے۔ یہ 3 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا چیئرمین صدر کی ایبسنس میں قائم مقام صدر کے فرائض سر انجام دیتا ہے، یعنی جیسا کہ ہمارے موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی، وہ کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے عہدے پر حاضر نہیں ہوتے تو ان کی ایبسنس میں سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ صدارت کے فرائض سر انجام دے گا۔ ہمارے جو موجودہ سینیٹر ہیں ان کا نام ہے محمد صادق سنجرانی، یاد رکھیں، اس کو بھولنا نہیں ہے بچوں۔ باقی یہ وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ سینٹ کا آپ کا ٹاپک تھا جس میں نے آپ کو اس کی نشستوں کے بارے میں بتایا، اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتایا، اس کے اندر کیا ایک سینیٹر کے اندر کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا یہ ایک بریف جو تھا سارا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہماری جو مقننہ ہے، لیجسلیچر ہے، جس کا نام مجلس شورا ہے، پارلیمانی ہمارے ملک کا نظام ہے اور پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ بچوں جب تک یہ باتیں آپ ذہن نشین نہیں کریں گے آپ پاکستان کے سیاسی نظام کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو اس لیے غور سے پڑھا کریں، غور سے سنا کریں اور اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو تیار کریں۔ تو اب میں قومی اسمبلی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جس کو انگریزی میں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی مقننہ کا لوور ہاؤس ہے جس کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے۔
عوام جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو اس ایوان کے لیے منتخب کرتی ہیں، یعنی اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہے، اراکین کی کل تعداد 342 ہے۔ اب دیکھیں، پنجاب سے 183، سندھ سے 75، اور پھر دیکھیں خیبر پختونخوا سے 43 اور بلوچستان سے 17 سیٹس ہیں۔ تو دیکھیں پنجاب کی جو اس میں کلاسیفیکیشن ہے، اس میں جنرل نشستیں 148 ہیں اور خواتین کی 35، سندھ کی 61 اور خواتین کی 14، خیبر پختونخوا کی 35 اور خواتین کی 8، بلوچستان سے 14 اور خواتین کی ہیں 3 نشستیں، اور فاٹا جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، یہ ہمارا قبائلی علاقہ ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا، اس میں سے 12 جو نمائندے ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے لیے 2 اور اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مخصوص ہوتی ہیں۔ تو کل نشستیں جو ہیں وہ 342 ہیں۔ اس کے لیے کس کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے، یعنی قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے وہ پاکستان کا شہری ہو، سرکاری اور نیم سرکاری یا کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہونا چاہیے، وہ پاگل نہ ہو، پرہیزگار ہو، اعلیٰ سیرت کا مالک ہو اور نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو، اور اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے، سینیٹر کے لیے 30 ایئرس اور اس کے لیے 25 سال۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ووٹر ہے، کنڈیشنز فار ووٹرز کے لیے کن خصوصیات یا شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ووٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر 18 سال ہو، اس کا نام انتخابی فہرست میں ہونا چاہیے، اور یہ کسی مجاز عدالت نے اسے دماغی طور پر مفلوج قرار نہ دیا ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بچوں جو بات سب سے پہلے یاد رکھنی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک حلقے سے ملک کو مختلف حلقوں میں کانسٹیٹوئنسیز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ایک حلقے سے ایک ممبر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے، اور یہ طریقہ انتخاب جو ہے یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ کوئی اگر ممبر چاہے تو اپنی سیٹ سے دستبرداری حاصل کر سکتا ہے، یعنی ودڈرال فرام سیٹ، اور اس کے لیے وہ اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ اسپیکر کو پیش کرے گا۔ یہاں اہم ترین آپ کو بات یہ بتانی تھی کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ نشستوں پر الیکشن سٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد اسے اپنے پاس صرف ایک سیٹ رکھنا ہوتی ہے، باقی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور ان کو فل کیا جاتا ہے، یعنی ایک کینڈیڈیٹ ایک وقت میں اپنے پاس ایک نشست رکھ سکتا ہے، خواہ وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی عہدے پر فائز ہو۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس طرح سے آپ نے سینٹ کا ٹاپک پڑھ لیا، اس طرح اس کے بھی اجلاس ہوتے ہیں، سیشن ہوتے ہیں، سال میں 3 اجلاس کا ہونا ضروری ہے، کام کرنے کی میعاد 130 دن ہے، 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، قومی اسمبلی کے ارکان کی 1/4 تعداد کی درخواست پر اسپیکر اجلاس طلب کر سکتا ہے، یعنی وہی بات ہوگی 342 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1/4 تعداد جو ہے وہ نکل آئے گی۔ یہ اجلاس صرف اسپیکر ملتوی کرے گا، صدر کو پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے کسی بھی ایوان کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں، اور پھر یا دونوں کا جوائنٹ سیشن بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اس کی میعاد 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد اسمبلی کی میعاد خود بخود ختم تصور ہوگی، لیکن اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے صدر خود یا وزیر اعظم کے مشورے پر تحلیل کر سکتا ہے۔
کورم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1/4 ہوتا ہے، اور اگر کورم پورا نہ ہو تو کوئی ممبر اسپیکر کی اگر اس جانب توجہ مبذول کروائے تو اجلاس جو ہے اس کو اس وقت تک کے لیے روک دیا جاتا ہے جب تک کورم پورا نہ ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی سیم سینٹ کی طرح جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، جسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ تو اس کے جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے جو ہمارے اراکین ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو سیم پریویلیجز حاصل ہیں جس طرح سے کہ سینٹ کے اراکین کو حاصل ہیں، تمام ان کو جو مراعات ہیں وہ ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب قومی اسمبلی بنتی ہے تو اس کے بھی پہلے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آتا ہے، الیکشن آف اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر۔ تو اس میں جو ہے اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اور یہ دونوں قومی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، جن کو اس کے ممبران جس پارٹی کو اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی ہے اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسپیکر اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں یہ فرائض جو ہیں ڈپٹی اسپیکر سر انجام دیتا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے موجودہ اسپیکر کا نام ہے اسد کیسر، اور ڈپٹی اسپیکر کا نام ہے قاسم سوری۔ یہ نام یاد رکھنے کے ہیں، روز آپ نیوز جو ہے وہ بھی سنا کریں، ٹی وی دیکھا کریں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کے فرائض کیا ہیں، فنکشنز آف دی اسپیکر۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے، ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے، اور پوائنٹ آف آرڈر پر فیصلہ کرتا ہے۔ ایوان میں تمام تحریکات جو ہیں وہ اسپیکر کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، سوالات اس کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان کا نظام پارلیمانی ہے، اس میں تمام وزراء جو ہے وہ اس کے اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کوسچنز ہیں یہ وزراء سے پوچھے جاتے ہیں۔ قانون سازی کے لیے تمام بل اسپیکر کی اجازت سے پیش ہوتے ہیں۔ کسی بل کو مالی بل قرار دینا اسپیکر کے فرائض میں شامل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مجاز ہے، اجلاس ملتوی بھی کر سکتا ہے، کورم نہ پورا ہونے کی صورت میں اجلاس ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسپیکر اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتا، اس کا ووٹ نہیں ہوتا، اسپیکر کا ووٹ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کن ووٹ استعمال کرتا ہے جس کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں، اور یہ اس صورت میں استعمال کرتا ہے جب اجلاس کے دوران کسی ایشو پر جو ہے ووٹ برابر ہو جائیں تو فیصلہ کرنے کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے، یعنی ضوابط کی تشریح کرتا ہے، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو پڑھا رہی تھی پاکستان کی مقننہ، یعنی پاکستان کی حکومت کا پہلا شعبہ۔ تو اس میں ہم نے مقننہ کے دونوں اراکین کے بارے میں پڑھا ہے کہ دو ایوان کون سے ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی۔ سینٹ ایوان بالا اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ایوان زیری ہے۔ کس طرح سے ان کی کمپوزیشن اور ان کا جو سارا پس منظر ہے، ان کی مراعات ہیں، اور ان کا سارا جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو یہ کل میں آپ کو نیکسٹ اپنے لیکچر میں اس کے اختیارات کے بارے میں پڑھاؤں گی، پاورز آف پارلیمنٹ۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور خوب پڑھیں، اس وقت سے خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی اور یہ ہمارا ایک سب سے بڑا بہترین خزانہ ہے۔ تھینک یو۔